کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی قوم کیسی ہوگی جو تجارت میں تو بہت ماہر ہو لیکن اس کی پوری عمارت ہی دھوکہ دہی پر کھڑی ہو؟ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ جب معاشیت سے اخلاقیات کو نکال دیا جائے تو کیا ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک پرانی داستان نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جس میں آج کی دنیا بھی اپنا عکس دیکھ سکتی ہے۔ اچھا، تو اس کہانی کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ بدعنوان دولت کا یہ شہر کیسا تھا۔ پھر ہم سنیں گے انصاف کے لیے ایک خطیب کی پکار کو۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیسے نظریات کا تصادم ہوا۔ پھر بات ہوگی ان کے انجام کی، یعنی سائے کا دن۔ اور آخر میں ہم اس سے ملنے والے جدید اسباق پر غور کریں گے۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، بدعنوان دولت کا شہر۔ ہماری کہانی کا مرکز ہے مدین۔ دور سے دیکھنے پر یہ ایک بہت ہی خوشحال اور چمکتا ہوا تجارتی مرکز لگتا تھا، لیکن اس کی چمک کی بنیاد دراصل منظم بدعنوانی اور دھوکے پر رکھی گئی تھی۔ اور یہیں سے ہمیں مسئلے کی جڑ کا پتہ چلتا ہے۔ مدین کے لوگوں کی شہرت ہی ادارہ جاتی فراڈ کی وجہ سے تھی۔ وہ کاروبار میں بہت تیز تھے، بہت عقل مند تھے، لیکن ان کی ساری مہارت کا رخ لوگوں کو لوٹنے کی طرف تھا۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی چوری نہیں تھی، یہ تو ایک پورا سسٹم تھا۔ وہ بیچتے وقت ناپ کم کرتے اور جب خود خریدتے تو زیادہ لیتے۔ چیزوں میں ملاوٹ کرنا، جیسے دودھ میں پانی ملانا، تو عام بات تھی۔ وہ راستے سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹتے تھے اور ان سے زبردستی ٹیکس وصول کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام کی بات سننے سے بھی زبردستی روکتے تھے۔ اچھا، ان کی کہانی میں ایک اور دلچسپ بات ہے، اور وہ ہے ان کی دوہری شناخت۔ انہیں صرف مدین والے ہی نہیں بلکہ اصحاب الایکا یعنی جنگل والے بھی کہا جاتا تھا۔ یہ نام انہیں اس لیے ملا کیونکہ وہ ایک بہت بڑے درخت کی پوجا کرتے تھے۔ شاید یہ اس بات کی علامت تھی کہ ان کے نزدیک مادی دنیا ہی سب کچھ تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے پاس اتنی طاقت آئی کہاں سے؟ تو اس کا جواب ہے ان کی جغرافیائی حیثیت۔ وہ حجاز اور شام کے بیچ ایک بہت اہم تجارتی راستے پر آباد تھے۔ اس نے انہیں بہت دولت دی، لیکن اسی طاقت کو انہوں نے اپنی بدعنوانی کو مزید بڑھانے کے لیے استعمال کیا۔ تو جب معاشرہ اس حد تک بگڑ گیا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ایک حل بھیجا، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا دوسرا حصہ، انصاف کے لیے ایک خطیب کی پکار۔ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ایک بہت ہی خاص لقب ملا تھا، خطیب الانبیاء، یعنی نبیوں میں سب سے بہترین گفتگو کرنے والے۔ اور یہ لقب اہم کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ ان کا پیغام بالکل صاف اور واضح تھا، اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اچھا، ان کا پیغام کیا تھا؟ یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ انہوں نے 2 چیزوں کو جوڑ دیا تھا، روحانیت اور معیشت۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک خدا کی عبادت کرو اور ساتھ ہی اس کے بندوں کو دھوکہ مت دو، انصاف سے ناپ تول کرو اور زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ آیت ان کے پیغام کی طاقت کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ یہ صرف کوئی نصیحت نہیں تھی بلکہ معاشی انصاف کے لیے ایک سیدھا اور ڈوٹوک مطالبہ تھا۔ تو اتنے واضح پیغام پر ان لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ یہ ہمیں کہانی کے تیسرے حصے کی طرف لے جاتا ہے، نظریات کا تصادم۔ یہاں 2 الگ الگ سوچوں کا ٹکراؤ صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف حضرت شعیب تھے جو عبادت کو انصاف سے جوڑ رہے تھے، دوسری طرف قوم تھی جو کہہ رہی تھی ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کیوں چھوڑیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بھئی یہ ہمارا پیسہ ہے، ہماری مرضی، ہم جیسے چاہے کاروبار کریں۔ اور ان کی ساری بحث، سارا انکار، وہ ایک سوال پر آ کر رک جاتا تھا۔ وہ سوال یہ تھا، مذہب کا کاروبار سے کیا تعلق؟ ان کے خیال میں ایمان ایک ذاتی معاملہ تھا اور بازار کے اصول بالکل الگ ہونے چاہیے۔ اب یہاں جو بڑے بڑے سردار تھے وہ میدان میں آئے۔ انہوں نے ایک چال چلی، انہوں نے لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا اور کہا اگر تم لوگوں نے شعیب کی بات مان لی نا تو کاروبار میں نقصان اٹھاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، تم تو خسارے میں رہو گے۔ تو جب انہوں نے حق کو ماننے سے صاف انکار کر دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب آتا ہے کہانی کا چوتھا حصہ، سائے کا دن۔ یہ ان کے انکار کا ایک بہت ہی ڈراماٹک انجام ہے۔ ان پر عذاب بھی مرحلہ وار آیا۔ پہلے تو 7 دن تک شدید ناقابل برداشت گرمی پڑی، پھر آسمان پر ایک کالا بادل نظر آیا۔ سب لوگوں نے سوچا کہ چلو اب راحت ملے گی، اور وہ بھاگ کر اس کے سائے تلے جمع ہو گئے۔ لیکن اس بادل سے آگ برسنے لگی،
پھر آسمان سے ایک ہولناک چیخ کی آواز آئی اور آخر میں ایک شدید زلزلے نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ اور اس کا حتمی نتیجہ؟ مکمل تباہی۔ پورا مدین کا شہر خاموش ہو گیا۔ اس کے سارے باشندے اپنے ہی گھروں میں بے جان لاشوں کی طرح پڑے تھے۔ لیکن اس ساری تباہی میں ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے وہ سب محفوظ رہے، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ تو ان سرداروں کی وارننگ یاد ہے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ شعیب کی بات مانو گے تو خسارے میں رہو گے، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ اصل خسارہ اٹھانے والے تو وہ خود ہی ثابت ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک پرانی کہانی ہے، لیکن یہ آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ ہے ہمارا 5واں اور آخری حصہ، قدیم بازار جدید اسباق۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ قدیم داستان آج کے دور سے کیسے جڑتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ مدین کے طریقے آج بھی زندہ ہیں۔ ناپ تول میں کمی آج ہمیں چھپی ہوئی فیسوں اور غیر منصفانہ شرائط میں نظر آتی ہے۔ مصنوعات میں ملاوٹ آج کی گمراہ کن مارکیٹنگ کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور ان کا زمین پر فساد پھیلانا، کیا یہ آج کے ماحولیاتی بحران اور غیر ذمہ دارانہ کارپوریٹ رویوں سے کچھ مختلف ہے؟ تو اس پوری کہانی سے ہمیں کاروبار اور مالیات کے لیے چند بنیادی اخلاقی اصول ملتے ہیں: سماجی ذمہ داری، شفافیت، پائیداری اور ان سب سے بڑھ کر ایمانداری، کیونکہ حقیقی منافع صرف پیسے میں نہیں ہوتا بلکہ اعتماد میں ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، جو اس داستان کا اصل سبق ہے۔ جب کسی معاشرے میں صرف اور صرف منافع کمانا ہی سب سے بڑا مقصد بن جائے تو آخرکار اس کی قیمت کیا چکانی پڑتی ہے؟